اللہ نے دو بڑے ذریعے دین کی بقا اور امت کی حفاظت کے بنائے، ایک عزاداری اور ایک نظام مرجعیت و تقلید۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس وقت جو سب سے زیادہ حملہ ہے وہ انہی دو چیزوں پہ، ایک نظام مرجعیت کے خلاف ہے، کبھی انہیں بدنام کر کے، کبھی نظام تقلید و مرجعیت خلاف میں نئے نئے نظام پیش کر کے، چاہے وہ خالی نام کے ہوں، ایک نظام تقلید و اجتہاد اور دوسرے نظام عزاداری، ان دونوں کے پیچھے ہمیں تباہ کرنے والا پڑا ہوا ہے۔ نظام عزاداری میں جو معاملات درپیش ہیں ان کی ایک مثال کے ذریعے بات واضح کروں۔ قرآن مجید ہماری اللہ کی کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے آئی، تو ایک ہمارے درمیان بحث ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے کہ نہیں، یعنی کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں۔ تو ایک ہے تحریف لفظی، یعنی قرآن کے لفظوں کو، جملوں کو، سینٹنسز کو بدلا گیا ہے کہ نہیں، اور کچھ بڑھایا گیا ہے کہ نہیں، اور کچھ گھٹایا گیا ہے کہ نہیں۔ تو علماء شیعہ کا جواب یہ ہے کہ نہیں، نہ لفظ بدلے گئے ہیں، نہ جملے بدلے گئے ہیں، نہ سینٹنس بدلے گئے ہیں، نہ گھٹایا گیا ہے، نہ بڑھایا گیا ہے۔ لیکن ایک تبدیلی کی اور قسم ہے، لفظوں کو باقی رکھتے ہوئے اس کے معنی میں مینپولیشن کرنا۔ تو یہ کام قرآن مجید کے ساتھ، کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کچھ اور اس کے مطلب بیان کیا جا رہا ہے کچھ، یہ کہلاتا ہے تحریف معنوی۔ یہ ہے قرآن میں اور بہت کیا گیا ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثالیں دے دوں۔ قرآن مجید میں آیہ ولایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان بندے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ولی اللہ ہے۔ ولی کا مطلب مولا، ولی کا مطلب حاکم، ولی کا مطلب تمہارے اوپر صاحب اختیار، یہ اس کا اصلی مفہوم ہے، لیکن اس کا مفہوم بدلا گیا۔ اور اسی عالم اسلام میں ایک بڑی تعداد مفسرین کی انہوں نے لکھا کہ ولی کا مطلب ہے دوست، کہ تمہارا مراد دوست ہے، تمہارا دوست ہے اللہ، تمہارا دوست ہے رسول، اور تمہارا دوست ہے وہ جو نماز قائم کرے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اب یہ ولی کے مطلب کو دوست سے بدلنا، یہ تحریف معنوی ہے۔ شروع سے آج تک قرآن کی آیات کا مطلب بدلا گیا ہے، اور یہ کام پیچھے یہودیوں کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی خود اس میں آیا ہے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ جو بات جہاں کہی گئی وہاں سے ہٹا کے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے بات بدل دیتے ہیں۔ یہ کام قرآن کے ساتھ ہر دور میں ہوا ہے، اور اس کے پیغام کو بدل دیا گیا۔ جب پیغام ہی بدل گیا تو لفظ کیا کر لیں گے؟ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ دشمن آج عزاداری کے پیچھے بھی اسی طرح پڑا ہے۔ عزاداری کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، پہلے تو اسے روکتا ہے، جب نہیں رکتا تو عزاداری کا جو ڈھانچہ ہے اسے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بار بار آپ کی خدمت میں بات کہی ہے کہ عزاداری میں جو ہماری جو علائم اعضاء ہیں، علم، تابوت، جھولا، اس طرح کی چیزیں، یہ ہمارے بزرگوں نے اس لیے شروع کی تھی نکالنا، رکھنا، کہ ان کو دیکھ کے کربلا کا علم یاد آئے، ان کو دیکھ کے کربلا کے تابوت یاد آئے، پیغام کربلا ملے، کربلا کو کا منظر کی کیفیت محسوس ہو جائے، اس لیے شروع کیا تھا۔ مگر ہماری ناسمجھی سے یا کسی کی چال سے نہیں پتا، مجھے، میں نہیں کہہ سکتا، اور اب تو بہرحال سازشوں کی شکل ہے کہ وہ جتنے علائم اعضاء، علم اور پنجہ اور مشکیزہ اور جھولا اور تابوت، ان سب چیزوں سے وہ کیفیت مٹتی چلی جا رہی ہے جو اسے دیکھتے ہی کربلا یاد دلائے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ وہ گھوڑا کہ جو چاندی اور سونے کے زیورات سے لدا ہوگا، اس کو دیکھ کے کربلا نہیں یاد آئے گی، کربلا تو اس دلدل کو دیکھ کے یاد آئے گی کہ جس کے اوپر خالی ایک کپڑا پڑا ہو، جو خون کے داغ ہو اور تیروں کے نشانات ہو، تب کربلا یاد آئے گی۔ ایک سادہ سے پرچم ہو جس میں ایک چھوٹا سے مشکیزہ لگا ہوا ہو، اس کو دیکھ کے کربلا کی یاد آئے گی۔ تو یہ سادگی کے ذریعے جو یاد کربلا دلانے کی صلاحیت تھی ان شاعر میں اور ان چیزوں میں، وہ دھیرے دھیرے ہم اس سے سادگی الگ کر کے اس یاد دلانے کی صلاحیت کو چھینے لے رہے ہیں۔ علم نہیں ختم ہوا، لیکن اس کی وہ کیفیت جو پیدا کرنا چاہیے تھی، اس کی وہ کیفیت اس سے چھین لی جائے، یہ ہے تحریف معنوی۔